وسیلے سے، سر یہ اونچا ہے جس وسیلے سے میری نسبت ہے اس قبیلے سے. اور تعلیم سے بات کیجیے گا جناب شیخ معراج خالد صاحب، سیکرٹری جنرل انجمن اساتذہ آزاد کشمیر. اور آج اسی کے فوٹو اخبارات میں چھائے ہوئے ہیں، جو پروگرام میں شریک ہوئے. تو میں نے کہا سر اس کے پیسے لگتے ہیں، صاحب ہی پیسے لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. سیدی مرشدی نبی کا جو نام ہے غلامی رسول ہے اور بھی کبوت ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. عظمت رسول کے، عظمت رسول کے. نحمد و صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اس پروقار روحانی تقریب، اس پروقار روحانی تقریب کے مہمان خصوصی صدر انجمن اساتذہ رجسٹرڈ پاکستان جناب عبد المجید نیازی صاحب، صدر تقریب ادارے کی پرنسپل مذہبی اور روحانی شخصیت سادات کے چشم چراغ سید محمد اکمل بخاری صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کا صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری پروفیسر جناب ندیم اشرفی صاحب، آزاد جموں و کشمیر انجمن اساتذہ کے صدر جناب سعید اختاب بزمی صاحب، انجمن طلباء اسلام کے قائد جناب اسنین نوری صاحب، صوبہ بلوچستان کی پہچان انجمن اساتذہ پاکستان کے سابق مرکزی صدر جناب شاہد اقبال فریدی صاحب، انجمن اساتذہ پاکستان کے سابق صدور جناب سید ارشد حسین گیلانی صاحب، جناب شاہد اکرام یاسین قادری صاحب، سابق صوبائی جنرل سیکرٹری جناب اختر سیال صاحب، مسعود الرحمان یوسف زئی صاحب، صوبہ پنجاب کے صدر، صوبہ سندھ سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، شمع رسالت کے پروانوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قوم کے مہمانوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یتیم پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ جیسے ناچیز انسان کو مدینہ اولیاء کے سرزمین پر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیل مکان کی انتظامیہ صدر معلم خصوصاً شاعر ادیب علمی ادبی و ماہر تعلیم جناب راجہ کوثر سیدی صاحب، پنشنر سوسائٹی پاکستان کی سرپرست جناب رانا محمد اسد ساگر صاحب و دیگر قائدین انجمن اساتذہ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ جیسے ناچیز کے 2 منٹ میں یہ الفاظ سنیں گے. حضرات محترم، انجمن اساتذہ پاکستان وہ گلدستہ ہے جو نیلم سے لے کر بھمبر تک، بھمبر سے لے کر سبھی بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کر وزیرستان تک
معاشرے میں سب سے بڑی رکاوٹ. انجمن اساتذہ پاکستان کیا میں پاکستان کے درمیان کے پیروکاروں اور کیا میں پاکستان کی اولادوں کا غصہ ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ حاصل ہے کہ اس ڈگری میں بیٹھے ہوئے بہت سے ایسی شخصیات، ایسے ممبران قوم، ایسے اساتذہ موجود ہیں جن کے باوجود نے تحریک پاکستان نے ناکام میں خاموش کردار ادا کیا، اور ان کی جدوجہد کے زمرے میں ان کی قربانیوں کی بدولت، ان کے خون کی نذرانوں کی بدولت آج دنیا میں مدینہ کی طرز پر ایک نئی ریاست قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حاصل کرنے میں ہم کامیاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ وہ ترقی ہے جو پاکستان کے دل سمجھا جاتا ہے. حضرات محترم، میں انتہائی مختصر گفتگو کرتے ہوئے باقی مقررین کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. انجمن اساتذہ پاکستان نے حقیقت کے سچائی سے اساتذہ کے حقوق کی بدبو جم جاتی ہے، جس کی واضح مثال پختون کے چشم و چراغ بغداد سرزمین سے تعلق رکھنے والے ویلکم کریں سر. تعلق رکھنے والی ایک نوجوان استاد رحمہ مسعود الرحمان یوسف زئی، اولاد علی اور اولاد محمد کے چشم و چراغ سید محمد ارشد گیلانی کو میں یہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی بدولت میں یا رسول اللہ کے نعرہ بلند کرنے والوں کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی. ہماری اس بلند ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سادات کی روحانیت اور سادات کی دعاؤں کا پشتبان ہے وہ ہمارے اوپر. حضرات محترم، ہم نے ان کی سرپرستی میں پنشنرز کے حقوق کے اصول کے لیے بے شمار جدوجہد کی ہے. اس کے اگواہ ہے جناب پروفیسر ندیم اشرفی صاحب کہ 10 فروری 2022 کو جب ہمارا پورے کا پورا اسلام آباد دھوئی سے اڑا تھا، وہاں پر مسعود الرحمان یوسف زئی اس بات کا گواہ ہے کہ جب ہم جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کشمیری ہیں، آپ مکھنوں کے قافلے میں جائیں چونکہ وہ مقابلہ کریں گے. حضرات محترم، پنشن کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے جناب عبدالمجید نیازی صاحب؟ آپ کو یہ ذمہ داری آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. بازو اساتذہ کرام میری گفتگو غور سے سنیے گا اور یہ بات عدالت تک پہنچائیے گا. آج سے 20 سال قبل احمد میر ایک کالم لکھتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ جب تک پاکستان میں دو میں موجود ہے اس وقت تک پاکستان کو ان کے نظریے سے اور پاکستان کو ان کے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا. وہ ہے پاک فوج اور دوسری ممبران قوم اساتذہ کرام. انہوں نے بڑی کوشش کی، علماء اہل سنت کو تقسیم کیا، اساتذہ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی. جب اس میں ناکام ہوئے تو پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے پنشن کے خاتمے کا IMF کے ذریعے دباؤ ڈالا ہے کہ پنشن ختم کرو تاکہ پاک فوج کمزور ہو، اپنے عزائم میں وہ پیچھے ہٹے تو ہم اپنے یوم پر انشاءاللہ کا جو منصوبہ ہے اس کو کامیاب کیا جائے. اس کی رکاوٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے فضل و کرم سے انجمن اساتذہ پاکستان ہے، کیونکہ ہم اولیاء کرام کے خادم ہیں. ہمارے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے خدا اور رسول اور خوف خدا اور حب رسول تک اجاگر کرنے کے لیے ہم پر سے بیکار ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں عبدالمجید نیازی جیسی قیادت میں یسرائی ہے اور سادات کی قوم کا ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے سید ارشد بخاری سید بخاری کی ہم پر توجہ ہے. اسی کے ساتھ چونکہ اسٹیج سیکٹری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ زبردست. اپنا کاشف نہیں، کاشف دیکھنا بیٹھا یہ بند ہو گیا نہیں چارجنگ ہے لگی ہوئی چارجنگ. بٹن سے بٹن دیکھیے گا ساتھ والا. حضرات گرامی، پرجوش خطیب اور خطابت کے بٹن درمیان بٹن بٹن اس والا دو بٹن. انتہائی معزز شخصیات
ہمارے درمیان مہمان خاص کی حیثیت سے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئی. طلباء کے دلوں کی دھڑکن مرکزی نائب صدر اول انجمن طلباء اسلام برادر مکرم ساری رات کا سفر کرنے کے بعد صبح 9 بجے یہاں ہمارے درمیان پہنچے، ملتان پہنچے اور پھر ناشتے کے بعد یہاں آپ کے درمیان موجود ہیں. میری مراد برادر مکرم جناب سید حسنین بخاری بھرپور تعلیم میں استقبال کرتے ہیں. اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یا نبی یا ایک نبی میں ذرا ہاتھ رکھیے گا، میں مائک اتار رہا ہوں. یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں بات بھی قبول ہے. حضرات گرامی، وطن عزیز میں جہاں عقیقہ کا نام لیا جائے گا، ایبکا کی بات ہوگی، وہاں ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑی عداور اور باہمت اور جرأت مند شخصیت کا نام بھی لیا جائے گا. میری مراد جناب خالد جاوید سنگھیڑا ہمارے درمیان موجود ہیں. میں کچھ آمد کہتا ہوں جنہوں نے پوری تحریک میں یقیناً اساتذہ اور پینشنر اور اپنے طبقے کی بڑی بھرپور نمائندگی کی اور ہمہ وقت حکومت کے سامنے ڈٹے رہے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ انجمن اساتذہ پاکستان کے اس تعلیمی کنونشن میں تشریف لائے. حضرت گرامی، مجھے دعوت خطاب دینا ہے کوئٹہ سے تشریف لائے ہوئے سابق صدر انجمن اساتذہ پاکستان، چیئرمین مجلس شورا جناب شاہد اقبال فریدی صاحب کو خاص طور پر وسیم ممتاز ایڈوکیٹ کے شعر کے ساتھ کہ کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، میں بتاؤں کہ یہ گرمی میرے ملتان میں ہے. بھرپور تعلیم سے بات کیجیے گا شاہد اقبال فریدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملتان والوں کا، خصوصاً پرنسپل صاحب کا اور عقیقہ کے ساتھیوں کا اور شریف زاہد کا. تقریباً سب نے کر لی اور باقی جو رہ گئی وہ شریف صاحب کلیئر کر دیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی اور اگر کوئی تقاریب کے منصف ہوتے تو شاہد اقبال فرید صاحب کو پہلا انعام حضرات گرامی، ویسے تو بہت سارے احباب یہاں موجود ہیں، لیکن میں خاص طور پر جناب محمد یونس کلیار صاحب جو میاں والی سے یہاں تشریف لائے اور جنہوں نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میاں والی میں ایک بہت بڑا تعلیمی کنونشن اور انجمن اساتذہ پاکستان کا مرکزی کنونشن منعقد کیا اور اس میں وہاں کے مقامی ایم این اے ایم پی ایس بھی موجود تھے اور مجھے وہاں نظامت کا اعزاز حاصل رہا. اور سید مہدی حسن طارق صاحب جو کراچی گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا میں نے ٹیلی فونک خطاب کرایا. یہ غالباً انجمن اساتذہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ کسی شخص کا جو ہے وہ ٹیلی فونک خطاب اس انداز سے 5 دوستوں کے درمیان ہوا ہوگا. تو جناب یوسف کلیار صاحب رابطے میں رہتے ہیں اور بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں اور آپ کا ایک بڑا وسیع حلقہ احباب ہے اور اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ فوج کے افسران کے میچ میں ٹھہرے ہوئے. اس کا مطلب ہے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. حضرت گرامی، یونس کلیار صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ دریا کو دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا. بھرپور تعلیم میں استقبال کیجیے گا جناب یونس کلیار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور تو ہی میرا ہر کام آسان کر دیتا ہے. شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو ہم سب کو پالنے والا ہے، جو مشرق و مغرب کا مالک ہے.
लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। राजा कौसर सईदी साहब का शुक्रिया। इनको मैंने बताया कि ठीक है मैं आर्मी वालों के पास ठहरा हुआ हूँ, तो कल खुरम कुरैशी साहब से रोड की भी कॉल आई थी कि सर आपके लिए रिजर्वेशन तो उधर थी, आप आए नहीं, तो मैंने कहा राजा साहब देख लें, ये मोहब्बत करने वाले हैं जी। और यकीन करें सर, बतौर टीचर मुझे ये सारी इनायतों नवाज़ों से जो नवाजा है, ये रब की ज़ात ने नवाजा है। तो बहुत सारी तकरीरें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं। तो मैं जनाब संगेड़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ, PTI के साथी का, शाहिद इकबाल फरीदी साहब का, और अपने नौ मुंतखब सदर जो मेरे बहुत अच्छे साथी हैं अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। तो जो प्रोटेस्ट था मियाँ वाली में, हमने भी इस दफ़ा अंजमन असाज़ा के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। तो मैं चंद बातें उसी हवाले से करना चाहता हूँ कि ए चाँद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश के अंधे हाकिम हैं, ना लोगों के वो हाकिम हैं। ये सारी प्रोटेस्ट के हवाले से मैं बातें करूँगा सर। ना लोगों के वो हाकिम हैं, ना डरते हैं, ना नादिम हैं इस देश में कारोबार बहुत, यहाँ गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं खास बहुत जो कहते हैं सब अच्छा है मगरिब का राज ही सच्चा है। तो ये इस प्रोटेस्ट में भी मैं अक्सर संगेड़ा साहब जब किताब के लिए जाता था तो ये बात करता था। तो बहरहाल प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब, आप लोगों की, शरीफ जैद साहब ने तो काफ़ी कुर्बानी बर्दाश्त की, मैं इनकी अजमत को भी सलाम करता हूँ, सारे साथियों को। और ख़ुसूसन यहाँ मैं अगर किसी साथी का जिक्र करना चाहूँ तो वो अख्तर सियाल साहब हैं। इस कन्वेंशन के इनेकाद में अप्स एंड डाउन आती रही, लेकिन अगर किसी साथी ने बड़ा भरपूर एक जानदार जो रोल है वो प्ले किया है तो वो अख्तर सियाल साहब हैं। मुल्तान के अहबाब का बहुत शुक्रिया। जब 2009 में मैं नाज़िम कन्वेंशन था तो राजा कौसर सईदी साहब वापस आए थे, तो इन्होंने एक तहरीर लिखी थी अखबार में कि मियाँ वाली वालों ने हमारे लिए और तो बहुत कुछ किया लेकिन सिर्फ दिल निकाल के नहीं किया। तो आज मुल्तान वालों ने हमें दिल भी निकाल के दिया। शुक्रिया सर।